السلام علیکم، آپ پڑھ رہے ہیں فریاض خان ناول اور آپ اس وقت موجود ہیں ناولز فینٹسی ورلڈ پر۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری ناولز اچھے لگ رہے ہوں گے۔ آج تو فقط معشوق من ہستی کی ایپیسوڈ نمبر 37 ہے، لیکن میں آپ سب سے بہت زیادہ ناراض بھی ہوں۔ آپ لوگ اتنا ٹھنڈا ریئیکشن دے رہے ہیں، اتنا ٹھنڈا ریئیکشن اتنا بھی کوئی دیتا ہے، نہ کمنٹ نہ لائک۔ تو اگر آپ ریڈ کر رہے ہیں تو کم از کم آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ایک رائٹر کو اپریشیٹ کریں اور اس کو سپورٹ کریں تاکہ اس کو بھی خوشی ہو۔ اور جو اس چینل پر نیو ہیں ان کا موسٹ ویلکم آن مائی چینل، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیں آپ ایپی ریڈ کریں اور انجوائے کریں۔ اس کے سر محترم اپنے روم سے باہر ہی نہیں نکل رہے تھے۔ اب اس کی اتنی جرأت تو نہ تھی کہ اس کو اس کے روم سے بلائے۔ اس کو بھی پتہ چلا تھا کہ اس کی باربی گر گئی تھی جس سے اس کے غصے کا گراف ہائی ہے، لیکن اکثر وہ ناانصافی کر جاتا تھا کہ اس کو باربی کے علاوہ کوئی نہ دکھتا تھا۔ نہ کاروبار اور نہ ہی کوئی دوسرا انسان۔ زرگر بیوی سے روم سے باہر آئے ہیں؟ اس نے دوبارہ جا کر پوچھا۔ نہیں بیٹا، شہزادی کی طبیعت خراب تھا، بارش میں بھیگا ہے، وہ اس کو بتانے لگی۔ وہ دوبارہ باہر چلا گیا۔ لگتا یہی تھا کہ آج کی میٹنگ کینسل ہی کرنی پڑے گی، بہتر تھا وہ خود ہی کر دیتا۔ جناب تو اب نکلنے سے رہے۔ شام کو اپنے سینے پر مدھم گہری سانسوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اس کی باربی اب پرسکون ہو کر سو گئی تھی۔ صاحبہ نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جیسے وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے، اور اس کو پھر ٹھنڈ لگنے لگے۔ میرا شرارتی بچہ، اسے بالکل ہلکا سے اس کے رخساروں کو چھوا۔ دن بدن میرا گڈا شرارتی ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے اس کو کسی قیمتی متاع کی طرح مزید خود میں چھپایا، اور آج وہ بھی اس سے دور نہ ہو رہی تھی۔ دل تو اب بھی اس کی تکلیف پر تڑپ رہا تھا۔ اس کی جان گر گئی تھی۔ ابھی تک میں اپنے جان کے ٹوٹے کو منہ دکھائی نہیں دے سکا، صرف ایک تمہارے غدار بھائی کی نااہلی کی وجہ سے۔ مجھے ذلیل کہتا ہے کوئی اور چیز دے دوں۔ کیسے دے دوں؟ جو چیز میری جان کی شایان شان ہوگی تو دوں گا نا۔ بس اب تمہارے غدار بھائی کی لگام میں کھینچتا ہوں۔ شام کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اٹھانے کے لیے اس سے دور ہوا۔ وہ نیند میں بھی یہ دوری محسوس کر گئی۔ سر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اوہ سوری میرا بچہ، میں پاس ہوں اپنی جان کے۔ اس نے جلدی سے اس کو دوبارہ اپنے حصار میں لیا اور اس کو پرسکون کیا۔ وہ دوبارہ سو گئی، شاید وہ نیند میں ہی تھی۔ سر قربان اپنی باربی پر، تمہاری یہ دیوانگی مجھے دن بدن پاگل کر رہی ہے۔ صاحبہ نے اس کو اور مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا۔ میرا بچہ، پاس ہوں اپنی جان کے، ریلیکس رہو۔ اس نے اس کا ماتھا چھوا اور اپنی آنکھوں کو سیراب کرنے لگا۔ لبوں پر حسین لمحات کو سوچ کر دلکش مسکراہٹ تھی۔
جب میری غربت میں تھک کر میری باہوں کے پناہوں میں سوتے ہو تو اچھی لگتی ہے۔ اس نے سرگوشی کی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور وہ اپنے پسندیدہ مشغلے میں مشغول تھا۔ زرگل بیوی تو کنفیوز ہو جاتی تھی۔ پہلے وہ کبھی بھی کچن میں بھٹکتا نہ تھا، اب تو اکثر سر پر سوار ہو کر باربی کا ناشتہ تیار کرواتا تھا۔ وہ اپنی وہ وہ آپ اپنے نواسی کو لے آئیں، ہیلپ ہو جائے گی۔ اس نے دوبارہ یاد دہانی کروائی۔ جی وہ آئے گا، زرگل بیوی نے مؤدب انداز میں جواب صدقے جناب محترم نے اپنا چہرہ تو دکھایا، نہ دن کا ہوش، نہ رات کا، نہ کاروبار کا۔ میرے ایک ہاتھ کی مارو، جب پڑے گا تو عقل ٹھکانے لگ جائے گی، زیادہ زبان چلنے لگی ہے۔ بھاڑ میں جائے کاروبار بھی اور میٹنگز بھی، جب میرے دل کا قرار ٹھیک نہ ہوگا تو کیسے جاؤں گا؟ ہائے ربا، بس باربی اور باربی کے سر دونوں مست دیوانے۔ ہیں وہ ہنستا ہوا بولا۔ تمہارا بندوبست کرتا ہوں، وہ سر ہلاتا ہوا بولا۔ اب میٹنگ کا کیا ارادہ ہے، کب کی رکھوں؟ رمیز نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی ہر ایک چیز کینسل کر دو، ابھی میں صرف اپنی باربی وقت دینا چاہتا ہوں۔ اچھا تو کہوں کہ آر جے باربی کے مرید بنے ہوئے ہیں؟ رمیز ہنستا ہوا بولا۔ میری باربی ٹھیک کہتی ہے، تم ایک گولی کی مارو، دفعہ ہو جاؤ، وہ غصے سے بولا۔ صاحبہ نے اس کی سائیڈ کروٹ لی اور اس کو ہاتھ سے ٹٹولا۔ اس کی جگہ خالی تھی۔ اس نے غصے سے آنکھیں کھولی۔ اس کی عادت ہو گئی تھی اس کے سینے پر سر رکھ کے سونے کی۔ اگر وہ اٹھ جاتا تو اس کی نیند صحیح نہ آتی اور پھر باربی کو غصہ آنے لگتا۔ وہ غصے سے اس کی جگہ کو گھور رہی تھی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ عادت ڈلوا کے اب عادت کدھر غائب ہو جاتی ہیں۔ جب وہ روم میں داخل ہوا، اٹھ گیا میرا شہزادہ بچہ، وہ لاڈ میں سوئی ہوئی تھی، کیوں گئے؟ جب ایک بار میں چلی گئی تھی تو کیسے غصہ کر رہے تھے؟ باربی آئندہ اگر میں سو رہا ہوں یہ حرکت کبھی نہ کرنا۔ اس کی چلتی زبان کو ابتسام کے لبوں نے روکا۔ اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ کافی دیر بعد اس نے اس کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے اسے چھوڑا۔ ایک طوطی لایا ہوں کراچی سے، سارا دن چاں چوں کرتی رہتی ہے، ڈاکٹر سے مشورہ لیا، کیا کروں، پریشان ہوں۔ اس نے مشورہ دیا کہ آپ کی طوطی کو کس ٹیبلٹ کی ضرورت ہے؟ جب بھی بولے اس کے لبوں کو لاک کر دو، چپ ہو جائے گی۔
اچھا آپ کو ڈاکٹر نے یہ مشورہ نہیں دیا تھوڑی شرم والی ٹیبلٹ لیں؟ اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ ابتسام نے اس کو اپنے ساتھ بیڈ پر لٹایا۔ صاحبہ نے فوراً سر اس کے سینے پر رکھا۔ میری عادت ڈلوانے والے بھی آپ ہیں، اور اب آئندہ میں ہر صبح ایسے اٹھوں۔ وہ ناراض لہجے میں بولی، اور یہ فرانی شہزادی کا حکم ہے۔ ناک چڑھاتے ہوئے بولی، صاحبہ کا ارادہ ایک بار دوبارہ نیند کی وادیوں میں جانے کا تھا۔ سرکار اتنی نیند کہاں سے لاتی ہیں؟ چلیں اٹھیں۔ وہ اس کو اٹھاتا ہوا بولا۔ سر سونے دیں۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی، میں نے ایک سرپرائز دینا تھا۔ وہ اداس لہجے میں بولا، کون سا سرپرائز صاحبہ؟ جھٹکے سے اٹھی ابتسام نے گھورا۔ صاحبہ نے ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ جلدی دیں۔ وہ بے صبری ہو رہی تھی۔ ابتسام کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ ہم پہاڑوں پر جا رہے ہیں؟ وہ خود ہی اندازہ لگانے لگی۔ نو باربی، ابھی نہیں، ابھی کچھ اور پلان ہے۔ ابتسام نے اس کو اپنی گود میں اٹھایا اور واش کی طرف بڑھا۔ سر کہاں جا رہے ہیں؟ میں خود فریش ہو جاؤں گی۔ جان، میرا سرپرائز کون دیکھے گا؟ واش روم کی روشنی ہلکی مدھم تھی۔ دیواروں پر لٹکتی معطر موم بتیاں نرمی سے جگمگا رہی تھیں۔ سفید سنگ مرمر کے بیچوں بیچ ایک کشادہ بیزوی باتھ ٹب رکھا تھا۔ پانی مکمل طور پر گلابی ہو چکا تھا کیونکہ اس میں سرخ، سفید اور گلابی گلابوں کی پتیاں تہہ در تہہ بکھری ہوئی تھیں۔ صاحبہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ واش روم کو فل رومانٹک انداز میں سجایا گیا تھا اور اس کی چھٹی حس اس کو وارن کر رہی تھی، لیکن جس کے شکنجے میں وہ تھی، وہ وہاں سے کسی صورت فرار ناممکن تھا۔ فضا میں چنبیلی اور گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے ہوا بھی اس لمحے کی گواہ بن گئی ہو۔ ابتسام نے اس کو نیچے اتارا۔ سر میں خود کر لوں گی۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو فوراً روکا۔ یہ ہاتھ دوبارہ مجھے نہ روکیں۔ چپ کر کے کھڑی رہو۔ صاحبہ نے اس کو ناراضگی سے دیکھا۔ اس پر کون سا اثر ہو رہا تھا؟ چوز کرو، شاور یا باتھ ٹب۔ ابتسام نے اس کے کندھے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ دونوں نہیں، وہ فرار ہونے کے چکروں میں تھی۔ ابتسام نے اس کو فوراً اٹھایا اور باتھ ٹب میں لے گیا۔ اس کی گستاخیاں بڑھ رہی تھیں۔ سر، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، جیسے آنکھوں سے چھلک پڑی ہو۔ ابتسام نے اسے اپنی باہوں میں لیا اور شفاف پانی دونوں کے ارد گرد چمکنے لگا۔ پھولوں کی پتیاں ان کے درمیان
تیرتی رہی اور ہر پتی جیسے محبت کی ایک سرگوشی تھی، نرم، مہربان اور بے حد گہری۔ کچھ نہ سوچو، بس یہ لمحے محسوس کرو جب سر تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ خود ہی تو کہتی ہو سر دور نہ جایا کریں، جب پاس آتا ہوں تو کیوں لرزنے لگتی ہو میری شہزادی جان۔ وہ اس کو اپنی باہوں میں سنبھال رہا تھا۔ لیکن صاحبہ جانتی تھی آج اس کی خیر نہ تھی۔ ماہی گل رک جاؤ رمیز اس کے پیچھے بھاگا۔ ماہی گل کو اپنے کزن کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی صرف چند گھنٹوں کے اندر اندر۔ اب وہ روٹھ کر جا رہی تھی، یا تو وہ آئے گی یا پھر اس کی کزن گلناز آئے گی۔ کیا ہے لالا، مجھے مت روکیں۔ وہ ایک دم غصے سے رکی۔ یہ لالا کس کو کہا ہے جو تمہارے گھر دو ہٹے گٹے بھائی ہیں، کیا وہ کم ہیں جو تم مجھے بھائی بنا۔ بھائی بنانے کے چکروں میں ہو، خبردار جو بھائی بولا تو رمیز بلایا کرو اور چلو واپس۔ کم عقل لڑکی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک تو یہ لڑکیاں آنکھوں میں سیلاب لیے پھرتی ہیں جو ہمیں بہانے کے لیے کافی ہوتا ہے، اب اس میں رونے والی کیا بات ہے، چلو آگے۔ یا وہ رہے گا یا میں، اس نے انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ رمیز اس کے انداز پر مسکرایا۔ وہ ہر وقت مجھ سے لڑتا ہے، وہ اس کی شکایت لگاتے ہوئے بولی۔ اس کی جان لیتا ہوں، تم چلو تو صحیح، کیوں لڑتی ہے وہ ماہی گل سے؟ دل تو کہہ رہا تھا کہ کہہ دو میری جان سے، لیکن وہ فی الحال چپ کر گیا۔ اس کی کم عقل ماہی ابھی اس کو نہ سمجھتی۔ وہ چپ کر کے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ رمیز کے دل میں تو خوشی سے پٹاخے پھوٹ رہے تھے۔ انتظام اور صاحبہ کی عدالت میں ماہی گل اور گلناز کا مقدمہ آیا ہوا تھا۔ سر ماہی کافی تھی، اتنا کام نہیں ہوتا، دو ہی کافی تھی، کم از کم میرے گھر میں کسی کو رکھنا ہے۔ آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، صاحبہ خفا لہجے میں بولی۔ وہ دلکشی سے ہنسا، پتہ تھا وہ جنگلی بلی بنی ہوئی ہے۔ وہ بھی تو کم شدت نہ برساتا تھا، اس کا تپا تپا نکھرا نکھرا چہرہ اس کو بے حد حسین لگ رہا تھا۔ جو شہزادی کا حکم، آپ کا حکم سر، آنکھوں پر بس ماہی گل ہی رہے گی، لیکن شہزادی اس کو تھوڑی سی عقل بھی دو اور اپنے بھائی کی نظروں کو بھی لگام میں ڈالو۔ رمیز فوراً سنبھلا، صاحبہ نے اس کو گھورا۔ بھائی کے لیے میں ضرور جاؤں گی، آخر کو میرا غدار بھائی ہے۔ اب اس کا جانا رمیز کو کتنا مہنگا پڑنے والا تھا۔ اگر علم ہوتا تو اس وقت دانت نہ نکال رہا ہوتا۔ وہ خطرناک رانی شہزادی تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں ماہی گل کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، اس نے ابتسام کو بتایا۔ بالکل بھی نہیں، خود لے جاؤں گا اپنی جان کو۔
کہ آپ کے ساتھ جاتی رہی تو سال میں کچھ بھی نہیں دیکھ پاؤں گی، آپ تو کچھ اور ہی شروع کر دیتے ہیں۔ ابتسام کا قہقہ گونجا، اس میں بھی تمہارا قصور ہے، کیوں اتنی میٹھی ہو؟ دل کرتا ہے کھا جاؤں، ابھی بھی دل کر رہا ہے کہ کھا جاؤں، میرا بچہ لگ ہی حسین رہا ہے۔ آج وہ فل تیار ہوئی تھی اور کچھ اس کے سر کی محبت کے رنگ تھے۔ جانے دے، آرام سے جاؤں گی، جلدی آ جاؤں گی، وہ اس کے سینے میں چپتے ہوئے بولے۔ ہائے، کوئی رشوت دے رہا ہے، لیکن میں ایک شریف انسان ہوں، رشوت نہیں لیتا۔ صاحبہ نے اس کو گھورا۔ ابھی تو بہت ساری جگہ رہتی ہے، میں کب دیکھوں گی؟ وہ روحاں سے لہجے میں بولی۔ اپنے بچوں کے ساتھ؟ ابتسام نے فوراً جواب دیا۔ بہت بے شرم ہیں آپ، وہ غصے سے بولی۔ ایک شرط پر جانے دوں گا، ابتسام نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ منظور ہے، وہ جلدی سے بولی۔ میرا بے صبرا بچہ، پہلے سن تو لو، آج رات مجھے کام ہے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مجھے نیند نہیں آتی، اس نے روٹھے لہجے میں کہا۔ سر قربان، جلدی آ جاؤں گا، مجبوری ہے، ورنہ کہاں گوارا ہے مجھے تمہیں اکیلا چھوڑ کر جاؤں۔ میں بور ہوتی ہوں، اس نے منہ بنایا۔ آپ مجھے یہیں ایڈمیشن دلوا دیں، اسٹڈی ہی کمپلیٹ کر لوں۔ سرکار جان سوچتے ہیں اس بارے میں، یہ اتنا آسان نہ تھا۔ وہ اس کا دل تھی، اور دشمنوں کو تو ابتسام کا دل چاہیے تھا تاکہ وہ اس کو تڑپا سکیں۔ وہ یہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اب جاؤں؟ وہ جلدی سے بولی۔ پہلے سر کے دل کو سکون تو دو۔ اس نے باہیں کھولی، وہ فوراً ان میں سمائی۔ وہ کچھ دیر اس کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ جان ہو میری، تمہیں نہ دیکھوں تو سانسیں بند ہونے لگتی ہیں، سنبھل کر جانا، دور نہ جانا، میں خود ایک جگہ گھماؤں گا، بس چند دن۔ دے دو اپنے سر کو، وہ وال یہاں نہ، اس کے ہر نقش کو چوم رہا تھا۔ سر اب جانے دیں، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ لبوں پر ابھی اس کے لمس کی شدت تھی۔ اس نے اس کو زور سے اپنے سینے میں بھینچا۔ جاؤ سرکار جان، خیال سے جانا، اور زیادہ دور نہیں جانا۔ اوکے، پرامس، نہیں جاؤں گی، چشمے پر جاؤں گی۔ وہ اس کو بتاتے ہوئے بولی۔ میری گلاب، وہ محبت سے مسکرایا۔ صاحبہ نے جلدی سے ہولے سے اس کے رخسار کو چھوا۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ فوراً بھاگی کہ کہیں اس کے ارمان جاگ نہ جائیں۔ وہ اس کی حرکت پر دلکشی سے مسکرایا۔ میرا شرارتی گڈا، وہ محبت سے بولا۔ سر جلدی آ جائیے گا، میں انتظار کروں گی۔ ابتسام نے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ اوکے باربی، بس یوں گیا اور یوں آیا، وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ بس میں بھی اپنی جان سے دور نہیں جانا چاہتا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، وہ مسکراتا ہوا
کے جانے کے بعد صاحبہ نے نماز ادا کی اور کچھ نوافل پڑھے اور اس کی سلامتی کی دعا کی۔ وہ جب بھی جاتا تو وہ اس کے لیے دعائیں شروع کر دیتی کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، کام ہی تو اس کے خطرناک تھے۔ وہ بستر پر لیٹی خیالوں میں سر سے غصہ ہو رہی تھی جو ابھی تک آئے نہ تھے، جب ایک دم زور سے دھماکے کی آواز آئی جیسے پہاڑ ہل کر رہ گئے ہوں۔ وہ زور سے ڈر گئی اور ننگے پاؤں روم سے باہر نکلی۔ زرگل بی بی اور ماہی گل بھی آج یہیں تھے، وہ اکیلی جو تھی۔ زرگل بی بی کیا ہوا ہے؟ وہ خوف زدہ تھی۔ پتہ نہیں شہزادی، وہ خود پریشان۔ ہر طرف فائرنگ، چھوٹے دھماکوں کی آواز آنے لگی۔ لگتا ہے دادی حملہ ہو گیا ہے۔ زرگل بی بی بھی سمجھ گئی تھی۔ ان کو ایک خفیہ راستے کا پتہ تھا جو ان کو تو سامنے بتایا تھا۔ جلدی آئیں شہزادی، وہ کچن کی طرف بڑھی۔ صاحبہ کے لیے یہ سب نیا تھا۔ زرگل بی بی، میرے سر کہاں ہوں گے؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ سائیں آ جائے گا، جلدی کرو۔ ہر طرف شور اٹھ چکا تھا، فائرنگ، دھماکے رک ہی نہیں رہے تھے۔ مقابلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن زرگل بی بی کو حفاظت سے صاحبہ کو نکالنا تھا۔ انہوں نے ماہی گل کی مدد سے ایک دیوار کو ہٹایا۔ جلدی آئیں شہزادی۔ نہیں نہیں میرے سر، وہ دشمنوں میں ہوں گے، میں مر جاؤں گی، ان کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ وہ آ جائے گا۔ لیکن اگر دشمن یہاں پہنچ گیا تو کچھ نہیں بچے گا، وہ آپ کو لے جائیں گے۔ زرگل بی بی نے اس کو زبردستی اندر کیا اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ اندر فل اندھیرا تھا، وہ جلدی میں کچھ لے بھی نہ سکے تھے۔ اس کو ڈر لگ رہا تھا۔ زرگل بی بی، یہاں تو اندھیرا ہے۔ اندازے سے آگے بڑھنے لگی۔ نیچے سخت پتھر تھے جس سے صاحبہ کے پاؤں زخمی ہو رہے تھے، لیکن رکنا بھی مشکل تھا۔ وہ چپ کر کے چلتی رہی۔ زرگل بی بی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بس بس شہزادی، یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ تینوں وہیں بیٹھ گئے۔ مقابلہ اب بھی جاری تھا جب ایک اور زوردار دھماکہ ہوا اور غار سے پتھر گرے۔ ان تینوں کی چیخیں بلند ہوئی۔ ان دادی پوتی نے صاحبہ کو بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ ان کی وفاداری تھی جو برسوں سے چلی آ رہی تھی، جو اپنے مالک کی جان پر خود کی جان وار دیتے۔ اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ آئی ہوپ آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی، اور اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو لازمی برائے مہربانی لائک کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹ بھی کیا کریں کہ آپ کو ایپی کیسی لگی، اپنی رائے کا لازمی اظہار کیا کریں، اور آپ لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ میرے ناول کی ایپی کو شیئر کیا کریں تاکہ اس سے مجھے بھی فائدہ ہو، میرا چینل بھی گرو کرے جو بیچارہ مار مار کے چل رہا ہے، اور مجھے ٹک ٹاک پہ بھی فالو کریں، ادھر بھی لائک کر دیا کریں۔ باقی نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کی رسپانس دیکھ کر ہی آئے گی۔ اللہ حافظ۔